بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، میرے پیارے ساتھیوں اور عزیز طلبہ، آج ہم اس کتاب عربی بھاشا کا 8واں سبق پڑھیں گے۔ 8واں لیسن آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ اس میں 8واں نہیں بلکہ 7واں سبق الدرس السابع، 7واں پارٹ ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس وہی ہے کہ جیسے بتایا تھا کہ کوئی چیز دور ہوگی اور اس کے لیے اشارہ کریں گے، اور وہ چیز اگر مسکولین ہے تو اس کے لیے ذالک آئے گا، مذکر ہے تو اس کے لیے ذالک آئے گا، اور اگر کوئی چیز دور ہے اور وہ فیمینین میں سے مؤنث ہے تو اس کے لیے تلکا کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تلکا، آپ لوگ قرآن پڑھے ہوں گے تو تیسرا پارہ دیکھے ہوں گے، تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسول فضلنا، تلکا، تو تلکا جو ہے اس کا استعمال آج ہم کریں گے اس سبق میں انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ من ہذہ، یہ کون ہے؟ بولتے ہذہ آمنہ، یہ آمنہ ہے۔ ومن تلک، اور وہ کون ہے، یعنی وہ لڑکی کون ہے؟ بولے تلک فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے۔ بولتے ہذہ طبیبہ، یہ ڈاکٹر ہے، وتلک ممرضہ، اور وہ جو ہے نرس ہے۔ ممرضہ مطلب نرس، یاد رکھیے گا، ممرضہ جو مریض کی خدمت کرتی ہے اس کو ممرضہ بولتے ہیں عربی۔ بولتے ہیں ہذہ من الہند وتلک من الیابان، یہ بھارت کی ہے، یہ ممرضہ اور نرس جو ہے یہ جو ہے بھارت کی ہے، وتلک من الیابان، اور وہ جاپان کی ہے۔ اس کو بولتے ہیں ہذہ طویلہ، یہ لمبی ہے، وتلک قصیرہ، اور وہ ناٹی ہے۔ بولتے من ھذا، وہ کون ہے؟ بولتے ھذا حامد، یہ حامد، من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا حامد، یہ حامد ہے۔ ومن ذالک، وہ کون ہے؟ مطلب مذکر کی مثال دے رہے ہیں، مسکولین کی۔ من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک علی، وہ علی ہے۔ اب بولتے اتلک دجاجۃ، کیا وہ مرغی ہے؟ کیا وہ مرغی ہے؟ تلک دجاجۃ، لا تلک بطۃ، نہیں وہ بطخ ہے، وہ بطخ ہے۔ آپ لوگ پہچانتے ہیں نا کہ بطخ کیسی ہوتی ہے، مرغی کیسی ہوتی ہے، کہ نہیں پہچانتے ہیں بھائی؟ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ بطۃ، یہ بطخ ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا اردو ہندی ہی والا ہے، بطخ کو بطۃ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے کہ نہیں بھائی؟ اس کے بعد بولتے ہیں ما تلک، وہ کیا ہے؟ بولتے تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے۔ بولتے ہیں ھذہ سیارۃ المدرس وتلک سیارۃ المدیر، یہ جو ہے شکشک استاد کی گاڑی ہے اور وہ پرنسپل کی گاڑی ہے۔ بولتے ہیں اساعۃ عباس ھذہ، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ یہ کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ لا ھذہ ساعۃ حامد، نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے۔ تلک ساعۃ عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے۔ بولتے ہیں ذالک دیک وتلک دجاجۃ، یہ مرغی ہے اور وہ جو ہے مرغا ہے۔ تو وہ چونکہ وہ نہیں، سوری غلط ترجمہ ہو گیا، ذالک دیک، وہ مرغا ہے، یعنی یہ، تلک دجاجۃ، اور وہ مرغی ہے، یعنی استعمال کیا ہے انہوں نے، فوٹو پر اتنا مارک نہیں کیا ہے، کیونکہ بولتے ہیں ذالک دیک، تو ایسے لے جائے اس کو، اس سے جوڑ کر یہ دیک ہو گیا اور یہ دجاجہ ہے۔ تو اس میں ہم کو فوٹو میں قریب اور بعید نہیں دیکھنے کا ہے، بس صرف سمجھنے کا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ جو ہے قریب ہے، یہ نزدیک ہے، یہ جو ہے قریب ہے تو اس کے لیے ھذہ ہی آنا چاہیے، کوئی کہہ سکتے ہیں، تو تلکا کیوں دیا ہے؟ تو بس یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے اور مثال دیا گیا ہے۔ بہرحال اب جو ہے ابیاس دے رہے ہیں، بولتے ہیں اقرأ وکتب، پڑھو اور لکھو۔
بولتے ہیں کہ ہذہ مدرسۃ و تلک جامعۃ، کہ یہ مدرسہ ہے یعنی یہ اسکول ہے اور وہ جامعہ ہے یونیورسٹی ہے. ذالک حمار و تلک بقرۃ، وہ گدھا ہے اور وہ جو ہے گائے ہے. اذالک مسجد، کیا وہ مسجد ہے؟ لا تلک مدرسۃ، نہیں وہ مدرسہ ہے. ھذا جمل و تلک ناقۃ، یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے. ناقۃ مطلب اونٹنی، اونٹ کا مؤنث. اسی طریقے سے ھذہ مدرسۃ و تلک طالبۃ، یہ لیڈی ٹیچر ہے، یہ استانی ہے اور وہ طالبہ ہے، وہ چھاترا ہے. ذالک کلب و ذالک قط، ھذا کلب و ذالک قط، یہ کتا ہے اور وہ بلی ہے. ھذا بیت المؤذن و تلک حدیقۃ التاجر، یہ مؤذن کا گھر ہے. مؤذن جو اذان دیتے ہیں مسجد میں اس کو مؤذن بولتے ہیں. تو یہ بولتے ہیں یہ مؤذن گھر ہے. و تلک حدیقۃ التاجر، اور وہ جو ہے تاجر بزنس مین جو ہے اس کا گارڈن ہے. حدیقہ مطلب گارڈن وغیرہ کے آتے ہیں، میدان وغیرہ کے آتے ہیں حدیقہ کا. خاص طور سے گارڈن کے حدیقہ کا یوز ہوتا ہے، اور ہم لوگ حدیقہ کو باغیچہ وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ بولتے اشی الی الکلمۃ الآتیہ باسم اشارۃ البعید و ذالک تلک. آپ بولتے ہیں یہ سب جو دیے ہیں اس میں آپ کو ذالکا تلکا کو یوز کرنا ہے. جو مذکر ہے اس کے لیے ذالکا اور جو مؤنث اس کے تلکا یوز کرنا ہے، بس یہی کرنا ہے. ایسے ہے تو مؤنث ہے اور اس کے لیے بولیں گے تو تلکا، تلکا وہ امی ہے. ٹھیک ہے. ذالک ابن، ذالک قلم، ہاں تلک ملعقۃ، ہاں یہ عین ہے، عین مطلب آنکھ، تو آنکھ دو ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ تلکا آئے گا. تلکا، تلکا، تلکا صاف لکھا نہیں رہا ہے تو اس کو ہم اریز کر کے دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آئے گا تلکا. آپ لوگ سمجھ لیجیے گا، اتنا صاف نہیں لکھ پایا ہوں لیکن آپ سمجھ لیجیے گا. تلکا عین، حجر ہے، حجر، ذالک حجر، جیسے ذالک قمیص، ذالک قدر، تلک نافذۃ، تلک بقرۃ، ذالک مکتب، تلک ناقۃ، ذالک مہندس، ذالک مؤذن، تلک ممرضۃ، ذالک سریر، تلک حدیقۃ، تلک طالبۃ، ذالک جمل، تلک بطۃ. بس یہی دو ہی چیز اس میں کرنا ہے. اس کے بعد بولتے ہیں آپ نے اس سبق میں نئے ورڈ کیا کیا سیکھے اس کو آپ دیکھیے. فرماتے ہیں اس سبق میں نئے لفظ ہم نے پڑھا الممرضہ، یہ الممرضہ نرس. الحدیقہ مطلب گارڈن، باغیچہ وغیرہ. البطہ بطخ. المؤذن اذان دینے والا، مؤذن صاحب. النافذہ کھڑکی. البیضہ، بالبیضہ مطلب انڈا، بیضہ مطلب انڈا، انڈا مرغی کا، بطخ کا انڈا. اب اسماء الاشارہ للقریب، اسماء الاشارہ للبعید، یعنی اسماء اشارہ جو میں نے پہلے بھی آ چکا ہے، ڈیمونسٹریٹو ناؤن جو اس کو بولتے ہیں عربک میں، ڈیمونسٹریٹو ناؤن. تو اسی کو ہوتے ھذا محمد، ھذہ آمنۃ، یہ محمد ہے، یہ آمنہ ہے. یہ نزدیک کے لیے ہوا. اور دور کے لیے ذالک حامد و تلک زینب، کہ وہ حامد ہے اور وہ زینب ہے. تو یہ اس میں خاص طور سے یہ دو بات کو آپ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو عربی زبان پر معلومات اور عبور اپنے کرم سے عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.